مسجدیں صرف 5 وقت کی اذان اور نماز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا سماج تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھی قوم بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں ضرورت گاہ ہوتی ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور کہتے ہیں کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج یوم الجمعہ ہے، جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، اور یہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سب سے افضل اور سب سے اہم دن مانا گیا ہے ہماری شریعت میں، اسلام میں۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ جمعہ جو سب سے افضل ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے دن ان مسلمانوں کو بھی اللہ کے گھر میں آنا نصیب ہو جاتا ہے جو پورے ہفتے کبھی بھول کے بھی اللہ کے گھر میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے مسلمانوں کو بھی جمعہ کے دن مسجد میں آنا نصیب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جمعہ بڑا اہم دن ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سارے مسلمان جو مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، آخر کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، کیا وجہ ہے مسجدوں میں آنے کی، اکٹھا ہونے کی؟ بہت سارے مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہیں، وہ بھی جو عام 5 وقتہ نمازیں اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اپنے گاؤں کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن وہ مسلمان بھی، وہ 5 وقتہ نمازی بھی شہر کی بڑی مسجد جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جمعہ کے دن شہر کی جامع مسجد اور بڑی مسجد میں جمع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کہیں گے بھئی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ کیونکہ ہماری شریعت نے یہی کہا ہے کہ جمعہ اور عیدین کی جو نماز ہے یہ محلے کی، گاؤں کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں ہو سکتی ہے، بڑی مسجد میں، شہر کی جامع مسجد میں یہ نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ سوال ہوتا ہے تو شریعت نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا؟ بھائی نماز نماز ہے، اللہ کی عبادت ہی تو ہے، آپ اللہ کی عبادت کہیں بھی کر لیجئے، اور امت محمد کے لیے تو پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کہیں بھی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ چوراہوں پہ نماز پڑھیں گے، سڑکوں کو جام کر کے نماز پڑھیں گے، شاہراہ عام پہ نماز پڑھیں گے، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھیں گے کہ جہاں دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ
ایسی جگہ پہ نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے جہاں پر کسی دوسرے انسان کو، کبھی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہو، کیونکہ ہمارا دین تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. ہمارا دین تو لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے. ہمارا دین سڑک جام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، راستے بند کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمارا مذہب تو راستے کھولنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے لیے راستے کشادہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سڑکوں پہ نماز پڑھیں گے، آپ شاہراہوں پہ نماز پڑھیں گے، آپ چوراہوں کو جام کر کے نماز پڑھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ایسی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کچھ ڈسٹرب نہ ہو، آپ پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جب پوری روئے زمین پر ہمیں کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو جمعہ کے دن ہمیں مسجد میں آنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے. اور وہ بھی محلے اور چھوٹی چھوٹی گاؤں کی جو مسجدیں ان میں بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کو شہر کی بڑی جامع مسجد میں اکٹھا ہونا ہے، سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ اچھا، ہمارے علماء سے آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ آپ سنن اور نوافل جو ہے، سنت اور نفل جو ہے، یہ آپ اپنے گھر میں پڑھیے، بڑی فضیلت ہے. گھروں کو بھی آپ کو قبرستان نہیں بنانا ہے، گھروں میں بھی نماز پڑھنی ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ سنت اور نفل جو ہے یہ گھروں میں پڑھی جائے. یہ جو آج کے مسلمان ہیں کہ جو صرف 2 رکعت جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے فوراً بھاگتے ہیں، اور اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جیل میں بند تھے، قید میں تھے. اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جدھر سلام پھیرا، امام صاحب نے دعا مانگی اور فوراً یہ بھاگنے لگے. ادھم مچ جاتی ہے پوری مسجد میں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہ اصل میں پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ جمعہ کی نماز آتے تھے، مسجدوں میں پڑھتے تھے، باقی نمازیں جا کر کے سنت اور نفل جو ہے وہ جا کر کے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. لیکن یہ مسلمان اب نہیں سمجھتا ہے 2 ہی رکعت جمعہ کی ہے اور ہمیں صرف جمعہ ہم نے پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی. اگر آپ اپنے گھروں میں جمعہ پڑھنے کے بعد جا کر کے نفل اور سنت نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ادھوری رہ جاتی ہے، یہ نماز کمپلیٹ نہیں ہے. اگر گھروں میں نہیں پڑھ سکتے تو پوری مسجد میں ہی پڑھ کر کے ساری نماز آپ کو جانی ہے. تو نفل اور سنت گھروں میں پڑھنا ہے، لیکن فرض نماز آپ کو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جماعت کے ساتھ کیوں پڑھنی ہے؟ آپ کہو گے جماعت کی بہت فضیلت ہے. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز گھر میں تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 گنا افضل ہوتی ہے. 27 درجے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. کتنے؟ 27 درجہ. ایک انسان گھر میں تنہا نماز پڑھتا ہے اور دوسرا انسان آ کر کے فرض نماز جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ ثواب آخر اتنا زیادہ بڑھ کیوں جاتا ہے؟ بھائی نماز ہے، چاہے تنہا پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، ہم پر نماز فرض ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر گھر میں پڑھیں تو 1 درجہ صرف ثواب ملتا ہے، مسجد میں آ کر کے لوگوں کے ساتھ پڑھیں تو 27 درجہ ثواب بڑھ جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے گھر میں تم نماز پڑھو، تنہا نماز پڑھو، سجدہ کرو تو اپنے بھائی کا بغض سینے میں چھپا کر کے کرو. گھر میں نماز پڑھو تو ہو سکتا ہے دل میں بے ایمانی لے کر کے نماز پڑھو. گھر میں نماز پڑھو تو ہو سکتا ہے بیوی بچوں کی عداوت دل میں لے کر کے نماز پڑھو. گھر میں نماز پڑھو تو خاندان رشتہ دار کی نفرت دل میں لے کر کے نماز پڑھو. اور جو نماز سینے میں مسلمان کا بغض رکھ کر کے پڑھی جائے، جو سجدہ سینے میں نفرت چھپا کے کی جائے،
جو سجدہ سینے میں عداوت چھپا کے کی جائے، جو سجدہ سینے میں بغض اور حسد اور کینہ چھپا کے کیا جائے، وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے، وہ سجدہ انسان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نفل اور سنت آپ اپنے گھروں میں پڑھ لو، لیکن فرض نماز جو ہم نے تم پر واجب کی ہے وہ آ کر کے میری مسجدوں میں، میرے گھر میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ پڑھو۔ اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو جماعت میں کھڑے ہو کر کے تمہارے کندھے اپنے بھائی کے کندھے سے ملیں گے، تمہاری ایڑیاں اپنے بھائی کے ایڑیوں سے ملیں گی، تم اپنے بھائی سے چمٹ کر کے کھڑے ہوگے، اپنے بھائی سے مل کر کے کھڑے ہوگے، ظاہر میں تمہارے کندھے ملیں گے، میں تمہارے دلوں میں محبت ڈال دوں گا، آپس میں اندر سے تمہارا دل بھی مل جائے گا۔ اس لیے آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں میں ہم لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو تمہارے، جب تم اپنے مسجدوں میں اکٹھا ہوگے اور اللہ کے گھر میں آؤ گے، تمہارا پڑوسی بھی ہوگا، تمہارا خاندان بھی ہوگا، تمہارا رشتہ دار بھی ہوگا، تمہارا بھائی بھی ہوگا، تمہارا باپ بھی ہوگا، تمہارا بیٹا بھی ہوگا، تمہارا دوست بھی ہوگا، سب ہوں گے۔ ان کے ساتھ جب تم نماز پڑھو گے اور ان کے کندھوں سے تمہارے کندھے ملیں گے تو تمہارے دلوں سے نفرت نکل جائے گی، تمہارے دلوں سے بغض نکل جائے گا، تمہارے دلوں سے حسد نکل جائے گا، تمہارے دلوں سے کینہ نکل جائے گا۔ یہ جو آپس میں دشمنیاں ہیں، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں، یہ ساری عداوتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا سینہ پاک ہوگا، اللہ تمہیں 27 درجہ بڑھا کر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نماز کی ایک صورت ہے ظاہری صورت، ظاہری نماز، اور ایک ہے باطنی نماز۔ ظاہری نماز کے لیے ہمیں آپ کو پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، کپڑے پاک ہوں، ہمارے جسم پاک ہو، اور اگر جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، پھر بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کر لو۔ حدث اصغر بھی یعنی چھوٹی بھی کوئی ذرہ برابر بھی آپ کے اوپر کوئی ناپاکی نہ ہو، آپ جسم بھی پاک کریں گے، کپڑے بھی پاک کریں گے، جگہ بھی پاک کریں گے، اور اس کے بعد پھر وضو کریں گے تاکہ حدث اصغر بھی آپ کو لاحق نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی نجاست بھی، ہلکی سی ہلکی نجاست بھی آپ کے اوپر نہ رہے۔ یہ ہے ظاہری نماز کی شرط۔ ظاہری نماز کے لیے آپ کو اپنا جسم، اپنا بدن، اپنا کپڑا صاف کرنا ہوتا ہے، ظاہری نماز کے لیے تن صاف کرنا ہوتا ہے، اور باطنی نماز کے لیے من صاف کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری نماز کے لیے جس طرح ظاہری وضو ہے، اسی طرح باطنی نماز کے لیے باطنی وضو بھی ہے، اور باطنی وضو کیا ہے؟ دل کا صاف ہونا، من کا صاف ہونا۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں بغض اور کینہ چھپا ہوا ہے کسی مسلمان کے خلاف، کسی انسان کے خلاف، اگر آپ کے دل میں عداوت اور دشمنی چھپی ہوئی ہے، اگر آپ کے دل میں بغض ہے اور پھر سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کا من صاف ہونا چاہیے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے مسجدوں میں مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے۔ تمہیں جو کہا گیا کہ نماز کے لیے آؤ، جماعت کے لیے اکٹھا ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، مان لیجئے عبد الغفور فجر کی نماز میں نہیں آئے، ایک مثال دے رہا ہوں، جماعت میں آنے کے لیے کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں جماعت کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیجئے 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں، اب فجر میں عبد الغفور آپ کے محلے کا نہیں آیا، ظہر میں دیکھا ظہر میں بھی عبد الغفور نہیں آیا، عصر میں دیکھا عصر میں بھی عبد الغفور نہیں آیا، مغرب میں دیکھا مغرب میں بھی آپ کے محلے کا عبد الغفور نہیں آیا، تو عشاء میں جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، جو متولی ہیں، جو محلے کے سرکردہ لوگ ہیں، یہ عشاء میں عبد الغفور کے گھر جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا ہوا؟
نہ فجر میں آئے، نہ ظہر میں آئے، نہ عصر میں آئے، نہ مغرب میں آئے، پورا دن آپ غائب رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ پھر اگر وہ بیمار ہوگا تو یہ اس کی بیماری کے علاج کا انتظام کریں گے، اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی دور کریں گے، اگر وہ کسی تکلیف میں ہوگا اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کسی بھی درد میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح پریشان ہے تو یہ سارے لوگ جا کر کے اس کے درد کا مداوا کریں گے، اس کی پریشانی دور کریں گے۔ یہ ہے مسجد میں تمہیں بلانے کا مقصد۔ مسجدیں صرف 5 وقت کی اذان اور نماز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا سماج تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھی قوم بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں صرف 5 وقت نماز اور اذان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجدوں میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ تم ایک ساتھ ملو، ایک ساتھ اکٹھے ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنو، ایک دوسرے کی خوشیوں میں غموں میں شامل ہو اور ایک دوسرے کی حال خیریت معلوم کرو۔ اگر کوئی تمہارے محلے میں، کوئی تمہارے گاؤں میں پریشان حال ہے تو سارے لوگ مل کر کے جائیں گے، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی کا گھر گر جائے گا تو اس کا گھر بنوائیں گے، کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا تو اس کو انصاف دلائیں گے۔ یہ سب مسجدوں کا کام ہے۔ مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں ضرورت گاہ ہوتی ہیں، ضرورت گاہ۔ دیکھو نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں غیر مسلم آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجئے۔ اس کے کھانے کا انتظام میرے حضور نے مسجد نبوی سے فرمایا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، آج پوری دنیا میں جو اسلام کا جھنڈا اور اسلام کا علم، اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے، وہ برکت ہے اس مسجد نبوی کی، جہاں پر میرے حضور بیٹھ کر کے لوگوں کو انصاف دلایا کرتے تھے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور بیماروں کو علاج دیا کرتے تھے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور لوگوں کو انصاف دیا کرتے تھے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور غیر مسلموں تک کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تمہاری مسجدیں تو اتنی محدود ہو گئی ہیں کہ صرف اذان ہوئی، نماز ہوئی اور تالا لگ گیا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجدیں تو آسانیاں دینے کے لیے تھیں، لیکن آج اگر جماعت ہو جائے اور بعد میں کوئی بیچارہ کسی مجبوری کو ایسے جو جماعت میں شامل ہے ہو سکا بعد میں پہنچ جائے تو اس کے لیے پنکھے تک بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جن کے لیے آپ پنکھے بند کر رہے ہیں وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو متولی ہوتے ہیں، جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے اصل میں اللہ نے ان کو اپنے گھر کی نوکری دی ہوتی ہے۔ وہ نوکر ہو کر کے اللہ کے گھر کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کا مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی آ جائے تو اس کے لیے یہی رویہ اس کے ساتھ کرو گے کہ اس کے لیے پنکھا بند کر دو گے، لائٹ بند کر دو گے اور کہو گے نہیں چلو نکلو، وہاں چلو وہاں چلو، اس کو ایسے ہی کرو گے اس کے ساتھ۔ تم اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بد اخلاقی مانی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے گھر میں آیا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ ہم 24 گھنٹہ اے سی چلا سکیں، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ ہم اتنے ہر دم پنکھا چلا سکیں۔ میں کہتا ہوں ہزاروں میں ایسی مسجدوں کو جانتا ہوں جن کے پاس لاکھوں لاکھ بجٹ بینک میں پڑا سڑ رہا ہے۔ مسجدوں کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ بھیا عمارت کھڑی کرو، اچھے سے اچھا پتھر لگاؤ، کمکمے لگاؤ، پینٹنگ کراؤ، شینٹنگ کراؤ، بس یہی مقصد ہے مسجدوں کا۔ باقی مسجد کے اگل بگل رہنے والے بھوک سے مر رہے ہیں، مر جائیں۔ وہ بیماریوں میں جھلس رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، وہ مر جائیں بیماریوں سے جوجھ کر کے۔ مسجد کو کوئی فکر نہیں ہے۔ مسجد کا مطلب آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مسجدیں صرف اذان اور نماز کے لیے نہیں ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا، اذان اور نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پوری روئے زمین اللہ کی جو ہے یہ خالی پڑی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کہیں سے بھی نماز پڑھو، نماز ادا ہو جائے گی، عبادت کہیں سے بھی کرو، ہو جائے گی۔ لیکن مسجدیں قائم کی جاتی ہیں اور مسجدوں میں تمہیں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اگل بگل دیکھو، اڑوس پڑوس میں غور کرو، کون پریشان حال ہے، کون مشکلوں میں پڑا ہوا ہے، اس کی آپ جا کر کے مدد کرو۔
اور تم پیسے اکٹھا کرو، ایک بجٹ بناؤ، ایک کمیٹی بناؤ، اس میں سارے پیسے اکٹھا ہوں گے اور مسجدوں سے اس پیسے سے غریبوں کی مدد کی جائے گی، انسانیت کی خدمت کی جائے گی، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا، پیاسوں کو پانی پلایا جائے گا، لوگوں کے لیے راستے کھولے جائیں گے، آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ کوئی مسلمان غریب ہے وہ علاج نہیں کروا سکتا، اس کے علاج کا انتظام کیا جائے گا، اس کا علاج کروایا جائے گا۔ کسی کے خلاف کوئی غلط مقدمہ ہو گیا ہے، کسی کے خلاف کوئی ناانصافی ہو گئی ہے، آپ اس مسجد کے ذریعے سے اس کا مقدمہ لڑیں گے، اپنے مسلمان بھائی کو اس مقدمے سے نکالیں گے، نجات دلائیں گے۔ یہ مقصد ہے مسجدوں کا۔